نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكي المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، نہ امیر ہے نہ غریب ہے، نہ کوئی چھوٹی برادری والا ہے نہ بڑی برادری والا، سب حضور پاک کے امتی تشریف فرما ہے. افراد کے اعتبار سے مجمع کم ہو یہ الگ بات ہے، مگر فضیلت کے اعتبار سے کائنات کی بڑی خوبصورت محفل میں آپ تشریف فرما ہے. میری آپ سب سے معتبرانہ گزارش ہے کہ اگر یہاں بیٹھے ہیں تو کسی دنیا دار کو خوش کرنے کے لیے نہیں، جناب احمد مختار کو خوش کرنے کے لیے بیٹھیں، ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں. دیکھیں حضور کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، ہر مسلمان یہ سوچتا ہے اور ہر مسلمان یہ پڑھتا ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. کتنا آسان ہے یہ پڑھنا، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا اپنی چوکھٹ، اپنی دہلیز کے بارے میں، اپنے خیال کے بارے میں، اپنے لباس کے بارے میں، اپنے بستر کے بارے میں، اپنے کمروں کے بارے میں کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس لائق ہمارا دروازہ ہے، چوکھٹ ایسی ہے کہ حضور تشریف لائیں؟ جن محفلوں میں ہم اس یقین اور ایقان کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ میرے آقا تشریف لائیں گے، جس زبان سے ہم حضور پاک کی تعریف و توصیف بیان کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی انداز میں بیٹھے، کچھ بھی کہا، کچھ بھی سنا، ہم کسی دنیا دار کی محفل میں تو نہیں ہیں. سسٹم ہے، ضابطہ ہے. جس آقا کے نام پاک کے لیے کہا جائے 1000 بار بشوئے دہن ز مشک و گلاب، 1000 مرتبہ اپنے منہ کو دھویا جائے مشک اور گلاب سے، تب آقا کا نام لیا جائے. اس آقا کا نام کملا پسند کھا گیا، سگنیچر اور گٹکا کھا گیا. اب جیسے بھی بیٹھے ہیں آپ، اس محفل کی روحانیت کو پھر سے اگر واپس لانا ہے تو یہ جان لیں کہ میرے آقا تشریف لائے ہیں، لاتے ہیں، لاتے رہیں گے، مگر مکان ہو امام شرف الدین موسیوی جیسا تو نہیں. مکان ہو بغداد کی اس بڑھیا کی کٹیا جیسا، چھپر کا مکان. اور خلیفہ بغداد نے اعلان کروایا آج میرے گھر پر ذکر مصطفیٰ کی محفل منعقد ہوگی. یہ تو ہم بدنام ہیں کہ یہ کام شروع کیا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، حضور شیخ اہل سنت نے، یہ سنی علماء نے یہ کام شروع کیا ہے. مگر آپ نے اپنے بچوں کو عشق رسالت کی گھٹیاں اگر پلائی ہیں تو آپ کا بچہ ڈنکے کی چوٹ پر بجائے گانا گانے کے آپ کا بچہ کہے گا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. عشق اپنے بچوں کو عشق رسالت کا جام پلا دو تو آپ کا بچہ کہے گا مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی. باپ نقی علی خان ہو، بیٹا امام محمد رضا خان ہو تو آواز آتی ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے،
تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور آگے بڑھے تو عشق شنکے کی چوٹ پر بولتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور آگے بڑھے تو دربار مصطفیٰ میں حضرت حسان ابن ثابت عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل ہماری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتی بھی کیسے جب کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے والے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ موقع کوئی بھی ہو ہم بدنام ہیں۔ یہ سنی مولانا لوگ، یہ پیر طریقت حضرت علامہ مفتی شایان صاحب کی دامت برکاتہ القدسیہ تشریف فرما ہے، علامہ کلام اظہر صاحب ہیں، یہ تمامی علماء حفاظ و قرآن نائبین مصطفیٰ ممبر شریف پر ہیں، جن کے لیے میں ہر روز پڑھتا ہوں۔ کیسے کیسے یہ مسلمان نظر آتے ہیں، میلے کپڑوں میں بھی ذیشان نظر آتے ہیں، تم امیری میں بھی فقیروں کی طرح لگتے ہو، ہم چٹائی پہ بھی سلطان نظر آتے ہیں، کیونکہ ممبروں پر کھڑے ہو کر ہم آئے ہیں، یہاں اس زمین پر آئے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ دانا کھانا نذرانہ سب آپ کا ہوگا، مگر 10 سال تک مدرسوں میں ہم لوگوں کو رکھ کر ٹریننگ دی جاتی ہے، بیٹا ممبروں پر جب بھی جانا تو مزاج رضا کے ساتھ جانا، کروں امت اہل دول پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہنا نہیں۔ اور پھر آپ اپنے دولہے کی تعریف کل کیجئے گا، ہم معراج کے دولہے کی تعریف آج کریں گے۔ سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے، کہاں صحرا ہوتا، کہاں شادی، کہاں نکاح، کہاں زمانے کی خوشیاں، وہ کسی نے نہ ہمارے عالم دین تقریر فرما رہے تھے تو کسی نے کہا مولانا صاحب رکیے، تو کہا کہ ہاں بتاؤ کیا بات ہے، تو کہہ رہے مولانا صاحب یہ جو میلاد آپ لوگ سجا کے بیٹھے ہیں یہ حضور کے زمانے میں رائج تھا؟ تو کیا کہا یہ حضور کے زمانے میں یہ پروگرام تھا؟ تو ایک سیکنڈ کے دیکھ کیے بغیر فرمایا یا بے یہ تیرے باپ کا زمانہ ہے کیا؟ یہ بھی تو رسول پاک کا زمانہ ہے۔ سنا نہیں میرے اعلیٰ حضرت تو زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، اور پھر فرمایا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو آج کی یہ محفل میں اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات کی کہ دنیا دار سے رشتہ بعد میں، جناب احمد مختار سے غلامی کا رشتہ پہلے۔ کم لوگ ہوں یہ الگ بات ہے، کیونکہ ذکر مصطفیٰ کی محفل منعقد کرنے کے لیے ہزاروں کا مجمع ضروری نہیں ہے۔ وہ خلیفہ بغداد نے کہا تھا نا کہ آج میرے گھر پر ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوگی۔ اب خلیفہ بغداد کسی VVIP کا مقام ہو، اور پھر اگر خطیب کو یہ اچھا آ جائے تو اعلان ہو رہا تھا کہ خلیفہ بغداد کے ہاں خصوصی خطاب محبوب سبحانی خطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی یعنی سرکار بڑے پیر دستگیر سرکار غوث پاک کا خطاب ہوگا۔ تو اتنا سنا عصر کے بعد ہی سے جمع غفیر عوامی سیلاب خلیفہ بغداد کی دہلیز پر پہنچ گیا، اور جب پہنچا تو مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ایک ضعیفہ بوڑھی لاٹھی کے ساتھ، اپنی کمزور لاٹھی کے ساتھ وہ تیزی کے ساتھ خلیفہ بغداد کے دروازے پر پہنچی۔ دربانوں نے روکا، گیٹ کیپرز نے روکا، کہا اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہا بیٹا آج قریب سے غوث پاک کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، اور اتنا ہی نہیں ذکر مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں، اندر جانے کی اجازت دی جائے۔ دربانوں نے روکا، کہا اماں آپ
जाओगी तो वापस पलट कर नहीं, बड़ा मजमा है, अंदर नहीं जा सकती, आप कमजोर हो, ज़ईफा हो, वापस जाओ। आई थी मुस्कुराते हुए, वापस गई रोते हुए। एक ही बेटी थी, छप्पर का मकान था। बेटी ने पूछा, अम्मा मारा है किसी ने? नहीं। गाली दी है किसी ने? नहीं। बेटा, बेटी गई थी आज गौस पाक की ज़ियारत के लिए, मगर दरबानों ने मुझे दरवाजे से धक्के देकर के वापस कर दिया। तो बेटी ने माँ को तसल्ली दी, सुनिए आपने अपनी बेटियों को क्या दिया है, क्या मैसेज दिया है कि आज आपकी बेटियां मुर्तद होने के कगार पर हैं। इन सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और गोंडा और आसपास के इलाकों में अगर नजर उठा करके देखें, सैकड़ों की तादाद में बेटियां मुर्तद होने के कगार पर खड़ी हैं या मुर्तद हो चुकी हैं। क्यों? इसलिए कि आपने अपनी बेटियों को करबला सिर्फ 10 दिन सुनाया है, 10 दिन, बाकी 355 दिन आपने अपनी बेटियों को कॉमिक्स पढ़ाया है, आपने अपनी बच्चियों को मल्टीमीडिया मोबाइल दिया है, ऑनलाइन क्लासेस करवाए हैं। मैं असली तालीमात का मुखालिफ नहीं हूं, मगर मैं अरबाज फारूकी उस तालीम की मुखालफत करता हूं जिस तालीम में एजुकेशन के नाम पर सबसे पहले कौम की बेटियों के चेहरों से नकाब हटा दिया जाता हो, हिजाब हटा दिया जाता हो। कहते हैं ना लोग कि आओ डुमरियागंज इतवा और पढ़ने की सरजमीन पर क्यों आया जाए? शबीना जी आ रही हैं, उर्दू अदब को जिंदगी, अरे यार उर्दू अदब को जिंदगी दी है अल्लामा बदरुद्दीन अलैहिर्रहमान ने। उर्दू अदब को जिंदगी है मकातिब इस्लामिया में पढ़ाने वाले हमारे असातिज़े किराम ने, आना लाना दाता हारा पढ़ाया हमारे उलमा ने। उर्दू अदब को ताकत दी जा रही है जामियात और मदारिस इस्लामिया से, और जहां कौम की बेटियों को उनके चेहरों को खोलकर गालियां बजवाई जा रही हो, वहां कहा जा रहा है कि आइए, हाँ उर्दू अदब को जिंदगी, उर्दू अदब को जिंदगी नहीं, कौम को तबाही के दहाने पर ले जाने का काम किया जा रहा है। अल्लाह की कसम मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अपनी बेटियों को 10 दिन के लिए करबला न सुनाओ यार। अगर करबला सुनाना मकसद है तो सैयदा ज़ैनब की तारीख हर शाम को सुनाया करो, सैयदा सकीना की जिंदगी हर शाम अपनी बेटियों को सुनाया करो। बेटियों को हिजाब का तरीका बताना चाहते हो तो सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा फातिमा ज़हरा का किरदार अपनी बेटियों को सिखाया करो यार, ईमानदारी से बताना। 10 दिन के अलावा हम भी 10 दिन वाले हुसैनी हैं साहब, बाकी दिन जुल्म के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे, मौबिल जी होगी हम नहीं बोलेंगे। जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी हो तो सबसे पीछे नजर आएंगे। ऐसे हालत हमारी ऐसी है जैसे जिस मुर्गे को कसाब उठाकर, चिकवा उठाकर काटता है ना, सिर्फ वही चिल्लाता है, बाकी झुक करके बैठ जाते हैं ना। यही हाल हमारा भी है। वो कौम जिसे संघर्ष जिद्दोजहद के लिए पैदा किया गया था, आज वो कौम गैर मुस्लिमों के रीत और रिवाज को अपने शादी ब्याह में, जिंदगी के हर तरीके कार में अपना कर यह मुसलमान कह रहा है आखिर हम जलील क्यों है, तबाह क्यों है, बर्बाद क्यों है। सुनो, 2-2.5 घंटे की तकरीर सुनने से बेहतर है बस इतना समझ लो कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। यार ईमानदारी से बताना, तुमने अपनी बेटियों को क्या सिखाया? जब वो शरीफा रोती हुई अपने छप्पर के मकान में दाखिल हुई ना, तो बेटी ने पूछा था, माँ क्या बात है? कहा बेटी, आज दरबानों ने मुझे, गेट कीपर्स ने मुझे वहां से धक्के मार कर वापस कर दिया। जब पूछा तो बेटी ने कहा, माँ रोती क्यों हो? जिक्र मुस्तफा की महफिल ही चला गया। तो अरकरी मरकरी, लाइट, इन्वर्टर, जनरेटर, एसी, डीसी का कोई मकसद ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। माँ क्यों ना हम अपने घर में ही जिक्र मुस्तफा की महफिल मुनक्किद कर लें। ये मिजाज था बेटियों का। आज आपकी बेटियों को सीरियल्स के जरिए, मोबाइल के जरिए ये बताया गया कि बालों में लगाने वाली क्लिप 500 रुपए की मिलेगी। ईमानदारी से बताना, आपकी बेटियों को ये बताया गया कि बाल में लगाने वाली क्लिप 500 रुपए में मिलेगी। अब ईमानदारी से बताओ, जो बेटी 500 रुपए की क्लिप खरीद कर लाएगी वो दुपट्टा ओढ़ेगी या 500 रुपए की क्लिप वो जमाने को दिखाती हुई? शादियां होती थी तो मियां बीवी खड़े होकर शुक्राने की नमाज पढ़ते थे। अब
جو دلہن 10,000 کا میک اپ کروا کر آئی ہے بیوٹی پارلر سے، وہ چہرہ دھو کر کے اپنا اصلی چہرہ پہلے ہی دن خراب کرے، وضو بنائے گی تو سارا اوریجنل چہرہ باہر آ جائے گا، تو وہ 10,000 روپے اپنا سامان بچائے، پہلے 10,000 روپے جو قیمت چکائی ہے اسے پہلے وصول کرے۔ کہاں نماز، کہاں روزہ، کہاں شکرانہ، کہاں نوافل؟ یہ چال تھی دشمنوں کی، یہ سازش تھی دشمنوں کی۔ ہمارے علماء نے بڑی سختیاں کی، بڑے پردوں پر پاکیز میں اور بڑے بڑے سنیما ہالوں میں۔ جب جانا مسلمانوں کے گھروں میں جرم سمجھا جانے لگا، تب یہ پلان بنایا دشمنوں نے کہ جب مسلمانوں کی بیٹیاں 95% پاکیز اور سنیما گھروں میں نہیں جاتی، تو کوئی ایسا طریقہ اپناؤ کہ بڑے پردے کو مٹھی میں قید کر کے چھوٹے پردے پر موبائلوں کے ذریعے گھر گھر میں پہنچا دیا جائے۔ ایمانداری سے بتائیے گا، دوا مہنگی ہو گئی، جو دوا 5 روپے میں ملتی تھی 85 ہو گئی، جو کپڑا 20 روپے میٹر ملتا تھا 200 روپے میٹر ہو گیا۔ زمین کا سینہ چیر کر غلہ پیدا کرنے والا کسان جب وہ سرکار کو غلہ بیچے گا تو بیچے گا 19 روپے میں، اور 6 مہینے بعد خریدے گا تو 44 روپے میں۔ اسی اپنا ہی غلہ، اپنا ہی دھان، اپنا ہی گیہوں بیچا ہے تو 20 روپے میں، خرید رہا ہے 45 روپے میں۔ مجھے بتائیے، اپنے ہی کھیت کا بیچا ہوا غلہ 45، یعنی گیہوں مہنگا ہو گیا، چاول مہنگا ہو گیا، دال مہنگی ہو گئی، نمک مہنگا ہو گیا، انجیکشن مہنگا ہو گیا، کینسر کی دوائیں مہنگی ہو گئی، گاڑی گھوڑا گھر بنانے کے سامان سب مہنگے ہو گئے۔ ذہن حاضر کیجئے گا، جب دنیا میں لکھنے پڑھنے کے سامان، ربر، کاپی، پینسل، پین جب مہنگا ہو گیا، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو سستی ہو علاوہ مہنگا ہونے کے، سب مہنگا ہو گیا۔ تو پھر مجھے بتائیے، 10-10 ہزار روپے میں بکنے والا سم کارڈ وہ چھاتا لگا کے فری میں کیوں بانٹا جائے گا؟ سوچا کبھی آپ نے؟ فری آپ کا آدھار دو، سم کارڈ لو۔ 50,000 روپیہ میں بکنے والا موبائل چائنا کے راستے سے ایک نہیں 3 سم والا موبائل 3 ہزار روپے میں مارکیٹ میں کیسے اتر گیا؟ کون اتنا خیر خواہ تھا آپ کا کہ دوا مہنگی ہو گئی تو دوائیں سستی کرنے کا کام نہیں کیا، کاپی کتاب سستی کرنے کا کام نہیں کیا؟ موبائل سستا، سم کارڈ سستا، اور جب عادت خراب ہو گئی تو بتایا تھا کہ 1 سم لے لو، پوری زندگی مرنے تک انکمنگ کال فری رہے گی۔ ارے صاحب دیگر دیکھیے 302 لگنے لگا، جو مرڈر پہ لگتا تھا وہ اب مہینے کا لگ رہا ہے۔ ذرا سوچئے گا، کون ہے جو پلان کے ساتھ آپ کی بیٹیوں کو یہ باور کرا رہا ہے کہ بیٹی تمہیں زبردستی گھروں میں باندھ کر قید کر کے رکھا جاتا ہے؟ ابھی ایک دن میں سوشل میڈیا پر ایکٹیو تھا، میں نے دیکھا ایک بیٹی نے کہا ابا وہ آن لائن کلاسز شروع ہے، کہا پھر کہا ابا ویوو اوپو کا ایک بڑھیا سا 20,000 روپیہ والا موبائل ہمیں دلوا دیجیے تو میرا کلاس اٹینڈ کرنے میں مجھے آسانی فراہم ہوگی۔ تو مارکیٹ گیا، 20,000 کا موبائل خریدا، گھر لے کر کے آیا، چمچماتا ہوا موبائل۔ بیٹی نے الٹ پلٹ کے تھینکس پاپا، تھینکس پاپا، تھینکس ابو بولا، اور اس کے بعد کہا ابو ایک کام اور کیجئے، پاپا ایک کام اور کیجئے گا۔ کیا کہا ایک بار مارکیٹ اور چلے جائیے۔ کہا کس لیے؟ کہا ابا 20,000 خرچ کیا ہے، 250 روپے اور خرچ کر دیجئے۔ تو کہا 250 اور خرچ کر دے، اب کس لیے؟ کہا پاپا مارکیٹ چلے جائیے، نیچے سے کور لگا دیجئے، اوپر سے اسکرین گارڈ لگوا دیجئے، موبائل میرا محفوظ ہو جائے گا۔ باپ مارکیٹ گیا، 150 کا کور، 100 روپے کا اوپر سے اسکرین گارڈ لگایا اور لے کر آیا۔ تو 10 بار الٹ پلٹ گیا، اسے دیکھ کے مسکراتا رہا۔ تو بیٹی نے کہا ابا آج 20,250 خرچ کرنے کے بعد آپ مسکرا رہے ہیں، موبائل لائے تو مایوس تھے، 250 اور خرچ کیا تو مسکرا رہے ہیں۔ تو باپ نے کہا بیٹا اسلام کا آفاقی پیغام سمجھ میں آ گیا۔ کہا ابا موبائل سے اسلام کا کون سا پیغام؟ کہا بیٹی تم نے موبائل میں کور کیوں لگایا؟ کہا ابا اس لیے کہ نیچے سے اسکریچ نہ آنے پائے، اوپر سے کیوں لگایا اسکرین گارڈ؟ کہا بیٹی نے کہا ابا اس لیے تاکہ اوپر سے اسکریچ نہ آئے، گرد و غبار سے محفوظ رہے۔ تو باپ نے کہا تھا بیٹا یہی تو اسلام چاہتا تھا، اسلام
اسلام اپنی شہزادیوں کو پردے میں اسی لیے رکھتا تھا تاکہ بیٹیوں پر کسی خیر کی نگاہ نہ پڑنے پائے، بیٹیوں کی عزت و آبرو نیلام نہ ہونے پائے۔ بیٹا ہر قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، اس لیے اسلام نے کہا تھا اے اسلام کی شہزادیوں تم پردے میں رہنا، دنیا اوقات میں رہے گی، تم حجاب میں رہو گی، دنیا اوقات میں رہے گی۔ حضرات تو ہم نے مزاج کیا دیا، بات اس پر ہو رہی تھی، مزاج کیا دیا ہم نے؟ کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو کالج جانے کے لیے ڈانٹا نہیں ہے؟ کیا ٹیوشن جانے کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو سزائیں نہیں دی ہے؟ کیا گھر میں جھاڑو نہ لگانے کے لیے باپ ناراض ہوا ہے کہ نہیں؟ برتن اور کچن کی صفائی نہیں ہوئی تو باپ ناراض ہوا ہے یا نہیں؟ آپ کا جواب ہوگا بالکل ناراض ہوا ہے۔ جھاڑو نہیں لگا تھا، برتن نہیں صاف تھا، کپڑے نہیں صاف تھے، دہلیز نہیں صاف تھی، ٹیوشن نہیں گئی، بیٹی کالج نہیں گئی تو میں ناراض ہوا۔ ایمانداری سے بتانا، اسی بیٹی نے پورے ہفتے نماز نہیں پڑھی، کیا آپ کبھی ناراض ہوئے؟ بیٹی نے پورے سال قرآن نہیں اٹھایا، گھروں میں میت نہ ہو جائے تو ہمارے ہاں قرآن کو مردہ بخشوانے والی کتاب بتا دیا گیا، صرف مردہ بخشواؤ، قرآن خانی کراؤ، مردہ بخشواؤ۔ یار بلا شبہ قرآن پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، مگر قرآن صرف مردہ بخشوانے کے لیے نہیں، اپنے مرحومین کو جنت میں پہنچانے کے لیے نہیں، قرآن پڑھ کر سمجھ کر زندگی جینے والی کتاب ہے۔ دستور حیات سے سمجھو، ایسے تمہیں زندگی جینا ہے۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا مزاج کیا دیا ہے آپ نے؟ بیٹا پورے ہفتے نماز نہ پڑھے، باپ کبھی ناراض نہیں ہوتا، بیٹی پورے ہفتے نماز نہ پڑھے، باپ ناراض نہیں ہوتا، مگر تاریخ اٹھاؤ، خلیفہ بغداد کے دروازے سے ضعیفہ واپس آئی تو بیٹی نے کہا امی آپ گھبرائیے مت، آج یہی میلاد کی محفل ہوگی، یہی ذکر مصطفیٰ کی۔ بیٹی آئے گا کون؟ تو مٹی سے اس نے مکان صاف کیا، تب مٹی کے مکان ہوتے تھے اور مٹی کا مکان جب تک تھا بڑی صفائی ہوتی تھی، صحیح بتا رہا ہوں۔ یہ کچن اور چکن یہ دونوں بہت بات کی چیزیں ہیں، یہ دونوں بہت بات کی چیزیں ہیں، ورنہ گرمی میں چولہا کہیں، بارش میں کہیں، ٹھنڈک میں کہیں لگایا جاتا تھا، جہاں لگ گیا وہی کچن، اور وہاں چپل پہن کر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اور جب میں بچپن میں تھا نا، میری دادی لاٹھی لے کر کے بیٹھتی تھی، اور اگر جمعرات کا دن ہے یا فاتحہ ہے، خواجہ کی چھٹی ہے، بڑے پیر کی 11 ہے یا 12ویں کا پروگرام ہے، خبردار چپل دور اتارنا، فاتحہ ہونا ہے، آج گھر میں نیاز ہونا ہے، خبردار وہی اتارنا۔ صفائی تب تھی، اور اب تو فاتحہ کرانا ہو جمعرات میں کس کو یاد ہے؟ تب گھروں میں میٹھے بنائے جاتے تھے، عقیدت سے قرآن پڑھا جاتا تھا، تب فاتحہ کا انتظام ہوتا تھا۔ اور اب اے بیٹا دیکھ اب جیب میں 5 روپے چھوٹا بٹر بیگلا مولی صاحب سے کدھر نہیں آتے تھے، کام ہو گیا، نہ برتن نہ برتن نہ گلاس نہ صفائی نہ نظافت سوچھتا کچھ نہیں۔ مسلمان کہتا ہے ہماری حکومت سوچھتا ابھیان چلا رہی ہے، تم نے اپنے پیغمبر کی تاریخ نہیں پڑھی؟ اس دھرتی پر اس برہمان پر سب سے پہلے صفائی کا نعرہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے دیا۔ بیٹی بچاؤ ٹرک پر لکھانے سے نہیں ہوتا، اس زمین پر بیٹی بچاؤ ابھیان کو سب سے پہلے کسی نے طاقت دی ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو گود میں بٹھا کر بیٹیوں کو رحمت کے لقب سے ملقب کیا ہے تو آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تاریخ پڑھو تاریخ۔ تو بیٹی نے کہا ماں گھبراؤ مت، آئیے۔ دادی نانی خالہ پھوپھی بلایا، چاچی عورتیں آ گئی، چراغ چلا، چراغ کی روشنی میں بیٹی نے کہا ماں آپ قرآن پڑھو اور پھر میں نبی کی نعت پڑھ دیتی ہوں، ذکر کی محفل ہو گئی۔ تو ماں نے قرآن پڑھا، بیٹی ابھی کھڑی ہو کر درود پڑھ رہی تھی، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، کون ہے؟ امی جان میں عبد القادر جیلانی آپ کے دروازے پر کھڑا ہوں، کیا اندر آنے کی اجازت ہے؟ نہیں، خبردار مذاق نہ کرو، آپ ہی کے نام پر تو آج تک کے میں نے کہا ہے، کہاں خلیفہ بغداد کے ہاں خصوصی خطاب اور کہاں بڑھیا کی چوکھٹ، چھپر کا مکان، کہاں عبد القادر جیلانی؟ مذاق نہ کیجئے۔ فرمایا ماں دیر نہ کیجئے، میں عبد القادر جیلانی ہوں، اجازت چاہتا ہوں، آ جاؤ، قریب آؤ،
सैयदना गौसे पाक तशरीफ लेकर के आए। बुढ़िया ज़रीफ़ा खड़ी हो गई इस्तकबाल के लिए, सलाम कलाम हुआ। फरमाया हुजूर वाला आज कई हजार के मजमे में खिताब करना था, आपके नाम पर शीरनी के बजाय धक्का खाकर वहां से लौटी हूं मैं, हुजूर वाला कैसे आना हुआ? तो बड़े पीर ने फरमाया मैं जा तो रहा था खलीफे बगदाद के यहाँ, मगर मदीने वाले आका ने मुझे खबर किया कि मैं मदीने से आ रहा हूं, मगर खलीफे बगदाद के यहाँ नहीं, किसी ज़रीफ़ा की कुटिया में दिल से मुझे याद किया जा रहा है, जिक्र की महफिल मुनक़्क़िद की जा रही है, वहां दिल से मुझे याद किया जा रहा है। हज़रात तो इन महफिलों में जब भी बैठिए तो अक़ीदत और एहतराम के साथ बैठा कीजिए, चूंकि शादी की तकरीब है जो मैंने अपना मौजू बनाया था, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। महबूब आप ऐलान फरमा दीजिए अल्लाह के फज़्ल पर और उसकी रहमतों पर खुशियों का इज़हार करो, और बेटी की शादी हो या बेटे की शादी हो, ज़िक्र मुस्तफ़ा से बढ़िया खुशी मनाने का और कोई तरीका नहीं हो सकता। आप अपने बच्चों को, काश मेरी आवाज घर में माँ और बहनों तक जा रही हो, अपने बच्चों को दूल्हा बनाने में हमारे इलाके में औरतें क्या पढ़ती हैं इसका तर्जमा उनको भी नहीं पता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तो हम लोगों को कैसे पता? मगर गुजारिश है कि अब वो पुरानी चीजों को छोड़िए, अपने बेटे को दूल्हा बनाइए तो पढ़िए काबे के बदरू तो जा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सु दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दरूद। तो शादी के इस हसीन मौके पर मैं आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। चूंकि वक्त ज्यादा हो रहा है, हुजूर मुफ्ती साहब की बिला तशरीफ फरमा है, अल्लामा कलाम अज़हर साहब है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को ढेर सारी मुबारकबाद और दुआओं के साथ यही खत्म करता हूँ। जो बातें मैंने कही हैं अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।